ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں معنن ہے یا نہیں ہے. ہاں وہ جیسے ہمارے مہربان مولانا سرفراز صاحب نے کسی شاگرد کو غالباً کہا ہوگا، میرا اندازہ ہے، میرا حسن ظن یہی ہے، لکھا بھی میں نے یہی ہے کہ کسی شاگرد کو کہہ دیا بخاری اور مسلم سے کہ قتادہ کی معنن روایتیں تلاش کر دو چند ایک، یا ابو زبیر کی روایتیں چند ایک ذکر کر دو، تو میں یہ بوجھ ڈال دوں کہ دیکھو یا معنن روایتیں ہیں بخاری مسلم میں ابو زبیر اور قتادہ کی، لہذا تم کس طرح کہتے ہو کہ ابو زبیر مدلس یہ یا قتادہ مدلس. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں نے پھر وہ ساری روایتیں تقریباً بخاری مسلم میں ہی ثابت کر دیں کہ ان ہی کتابوں میں جو ہے تحدیث ثابت ہے. یہ تو ہم ورق گردانی کے بعد دیکھتے ہیں نا، لیکن ان کو تو یہ چیز محسوس پہلے سے ہی ہے کہ یہاں تدلیس ہے یا نہیں ہے. اب میں اس کی ایک واضح سی بات عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت ہے عدم رفع الیدین کی، کس میں؟ ابو داود میں، ترمذی میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں، بہقی میں، دارقطنی میں، مسند امام احمد میں. اس روایت کو متقدمین محدثین تمام معلول کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں، یا بن معین کہتے ہیں، ابو حاتم کہتے ہیں، دارقطنی بہقی کہتے ہیں. یہ سارے اقوال آپ کے سامنے ہیں کتابوں میں. اور امام بخاری نے جز القراءت میں یا دوسرے حضرات نے اس کی جو تعلیل بیان کی ہے، وہ تعلیل بھی آپ کے سامنے ہے. مگر ان تمام حضرات میں سے کسی نے بھی یہ علت ذکر نہیں کی کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور روایت معنن ہے. یہ اب ہم کہہ رہے ہیں، یہ اب ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے مشائخ جو اس دور کے ہیں یا اس دور سے 100 سال پہلے ہوئے ہیں، وہ علامہ نیوی نے ایک جگہ لکھا ہے امام شعبہ اور سفیان ثوری کا تقابل کرتے ہوئے کہ شعبہ تدلیس نہیں کرتے اور سفیان تدلیس کرتے ہیں، اس لیے بھی سفیان کی روایت جو ہے نا وہ مرجوح ہے اور شعبہ کی روایت جو ہے نا وہ راجح ہے. یہاں ایک جگہ یہ جو ہے نا ان کی آثار و سنن، اس میں انہوں نے کہا ہے. تو اسی قول کو نقل کر کے ہمارے محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ سفیان کو مدلس تسلیم کرتے ہیں تو یہ روایت بھی معنن ہے، لہذا یہاں بھی تدلیس مان کے اس روایت کی تصحیح سے اجتناب کریں. سمجھے بات؟ یعنی یہ الزامی جواب مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے اور بعد میں علماء دیتے ہیں. لیکن یہ آسان سا ایک جواب ہے، سب سے بالکل واضح، مدلس کہا گیا ہے ان کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے محدثین، امام ابو داود ہیں، امام بخاری ہیں، احمد ہیں، دارقطنی ہیں، بہقی ہیں، باقی حضرات ہیں، یہ کوئی بھی سفیان ثوری کی تدلیس کو علت نہیں بناتا. کوئی بھی سفیان ثوری کی حدیث کو علت یعنی معنن کو علت. اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ سوائے اس کے انہوں نے نہیں بنائی علت، ہے تو صحیح نا، سوائے اس کے اور تو کوئی جواب نہیں. یہی جواب ہے نا کہ علت تو ہے نا، انہوں نے نہیں بنائی علت، علت تو ہے نا، سبب تو ہے نا. یہ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ چیز بتلاتی ہے، یہ چیز بھی بتلاتی ہے کہ ان حضرات کے نزدیک تدلیس حجت نہیں ہے، لیکن تدلیس مین علت نہیں ہے. مین علت اور ہے، ان علتوں میں ایک سبب یہ بھی ہے.
ایسی اس نقارت یا اس کہنا چاہیے کمزوری کا ایک باعث یہ بھی ہے اصل علت اگر آپ یہ جتنی معلول کی کتابیں ہیں، علل کی کتابیں ہیں، ابو حاتم ابن ابی حاتم کی ہیں، ابو کیا نام ہے امام دارقطنی کی ہیں، ان کو پڑھ جائیں ساری کو. ان ساری کتابوں میں کتنے مدلس راویوں کی تدلیس کی وجہ سے انہوں نے کلام کیا، سمجھو یا نہیں سمجھو؟ یہ دیکھنا چاہیے تدلیس کی وجہ سے کتنے راویوں پر کلام کیا اور کس پوزیشن میں کیا. یہ چیز سمجھنے کے بعد پھر عقدہ حل ہوگا کہ تدلیس کا حکم کیا ہے.